ایئرپورٹ کے باہر نکلتے ہی آیان یزدانی نے دھوپ میں چمکتی اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ سیاہ شیشوں والا چشمہ آنکھوں پر تھا، مہنگا سوٹ اور پرفیوم کی تیز خوشبو۔ ایک نظر چاروں طرف ڈالی جیسے یہ شہر اب اس کے قابل نہیں رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کہا، مبارک ہو صاحب، آپ کے آنے کی سب کو بہت خوشی ہے۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کون خوش ہے؟ جس کو میں یاد ہوں وہ اب میرے قابل نہیں، اور جو میرے قابل ہیں وہ شاید مجھے جانتے نہیں۔ ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ راستے بھر ایان خاموش کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ شہر وہی تھا مگر اس کی نظریں اب بدل چکی تھیں۔ ایان ابھی کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ فون بجا۔ اسکرین پر ڈیڈ لکھا آیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو ایان، فوراً گاؤں آ جاؤ، اہم بات ہے۔ گاؤں؟ ابھی تو آیا ہوں ڈیڈ۔ میں کوئی فرمائش نہیں کر رہا، کہہ رہا ہوں آؤ اور جلدی آؤ۔ فون بند ہو گیا۔ ایان نے فون نیچے رکھا اور گہری سانس لی۔ واپسی کے ہفتے میں ہی گاؤں۔ ڈرائیور کو بلایا، گاڑی نکالو، گاؤں جانا ہے۔ راستے بھر وہ خاموش رہا۔ ہر درخت، ہر کھیت اسے 15 سال پرانی یاد دلا رہا تھا۔ دادا کی وہ سخت نظریں، بڑی بیٹھک اور وہ بچی جو ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نازش۔ ایان گاڑی سے اتر کر حویلی کے وسیع صحن میں داخل ہوا تو وہی گاؤں کی خوشبو، وہی خاموشی اور دور کہیں مرغیوں کی بانگ، جسے سب کچھ جوں کا توں ٹھہرا ہو۔ مگر اب وہ بچہ نہیں تھا جو 14 سال پہلے دادا کی موت پر ماں کے آنچل میں چھپا کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے گاؤں میں آیا، پھر برآمدے میں آیا جہاں پرانا ملازم رحمت بیٹھا ہوا نسوار لپیٹ رہا تھا۔ ایان کو دیکھ کر چونکا۔ ارے ایان بابا، پہچانا؟ اس نے بوڑھی آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ ایان نے مختصر سر ہلایا۔ پہچان لیا رحمت چچا، اب بھی یہی ہو؟ جی، آپ کے دادا جان نے رکھا تھا، شاہ نواز صاحب نے روکا اور اب شاید قسمت روک رہی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی چھپی تھی۔ ایان برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں ماہتاب یزدانی اور شاہ نواز دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے جب ایان اندر داخل ہوا۔ بیٹھو بیٹا، مہتاب نے کہا۔ ایان نے کرسی کھینچی، چہرے پر سوالیہ تاثرات تھے۔ شاہ نواز نے گلا کنکارا۔ یہ زمین کا تنازع معمولی نہیں ایان، میں نے 14 ایکڑ کے بدلے میں 30 سال پہلے کچھ زمین گروی رکھی تھی۔ اب وہی بندہ ہمارے خلاف جھوٹے کاغذات نکال لایا ہے۔ کیا وہ بندہ اب بھی گاؤں میں ہے؟ ہاں، کالو چکا بشیر دبنگ ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے کھیتوں کے کناروں پر ہتھیار بند لوگ گشت کر رہے تھے۔ کھلے عام دھمکی دی ہے کہ نازش کو نشانہ بنائیں گے۔ ایان کی بھویں سکڑ گئیں۔ پولیس میں شکایت کیوں نہیں کی؟ شاہ نواز کا چہرہ تپ گیا۔ یہ گاؤں ہے، لندن نہیں۔ یہاں پولیس پہلے پوچھتی ہے زمین کس کی ہے، بندہ کس خاندان سے ہے، اور نازش وہ گھر میں ہے۔ ہاں، مگر اب ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے، تمہارے ساتھ شہر بھیج رہے ہیں، مہتاب نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ایان نے خاموشی سے گردن ہلائی۔ اس دوران دروازے کے پاس نازش ایک گلاس پانی لیے کھڑی تھی۔ ایان نے ایک نظر ڈالی، وہ نظر جسے کسی پرانی کتاب کا پھٹا ہوا صفحہ تھا جو اچانک سامنے آ جائے۔ اس نے گلاس رکھا، پلٹی اور خاموشی سے چلی گئی۔ کل رات ان لوگوں نے ہمارے ڈیرے کے ملازم کا بیٹا اغوا کیا، اگلے دن کھیت میں بے ہوش ملا، شاہ نواز نے دبی آواز میں بتایا۔ ایان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ گاؤں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شہر آ جائیں، نازش وہاں رہے گی، آپ بھی آ جائیں۔ شاہ نواز ہنس پڑے مگر ہنسی میں تلخی تھی۔ یزدانی کا خون ہوں، زمین چھوڑ دی تو نام بھی چھوڑ دینا پڑے گا۔ ایان نے دیکھا چچا کی آنکھوں میں عمر کا جبر تو تھا مگر جھکنے کا ارادہ نہیں۔ اسی رات ایان حویلی کی چھت پر جا نکلا۔ آسمان پر ستارے پھیلے تھے، دور کسی کے ریڈیو پر پرانا گانا بج رہا تھا۔ وہ چھت کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا جب اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نازش چادر لپیٹے، ہاتھ میں کتاب لیے، آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایان کو دیکھا تو چونک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہاں ہیں۔ ایان نے کاندھے اچکائے۔ تمہیں اجازت لینے کی عادت نہیں، یاد ہے، بچپن میں بھی ایسے ہی آیا کرتی تھی۔ نازش کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری مگر اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کتاب کے صفحے پلٹنے لگی۔ کون سی کتاب ہے؟ ایان نے پوچھا۔ آئینے، وہ مختصر بولی۔ پڑھنا آتا ہے تمہیں؟ آتا ہے، اور شاید بہت کچھ، تم سے زیادہ۔ جواب میں اعتماد تھا۔ ایان نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی مگر کچھ نہ بولا۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کرنے نیچے آیا تو گھر میں ہلچل سی تھی۔ رحمت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایان نے پوچھا۔ صاحب، رات بشیر کے آدمی ہمارے جانور چرا کر لے گئے، پیغام دیا ہے کہ اگر زمین واپس نہ دی تو اگلا نمبر نازش کا ہوگا۔ ایان سیدھا شاہ نواز کے پاس گیا۔ چچا جان، آپ کی حفاظت کے لیے بندوبست کرنا ہوگا، ہم نے 2 بندے رکھ لی ہیں مگر وہ کم پڑ رہے ہیں۔
تم کچھ کر سکتے ہو؟ میں نازش کو شہر لے جا رہا ہوں، اس سے پہلے سیکیورٹی کا بندوبست کروں گا، ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ شام تک ایان شہر سے 2 باڈی گارڈ بلوا کر اگلے دن نازش کو لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ اس روز ایان پرانی بیٹھک میں داخل ہوا جہاں دیوار پر دادا کی تصویر لگی تھی۔ ایک لمحہ وہ رک جاتا ہے، یاد آتا ہے دادا کا جملہ، یزدانی جھکتا نہیں سنبھالتا ہے۔ ایان تصویر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتا ہے، میں جھکا نہیں، مگر شاید اب سنبھالنے کا وقت ہے۔ پیچھے سے مہتاب یزدانی کی آواز آتی ہے، کل صبح نکلنا ہے، تم اور نازش، گاؤں اب خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایان گردن ہلا دیتا ہے۔ دوسری طرف نازش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، چادر میں لپٹی، کتاب ہاتھ میں مگر نظریں خالی۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح صرف حفاظت کے لیے ہوا تھا، مگر اب یہ حفاظت خود ایک بے-رحم قید میں بدلتی جا رہی تھی۔ رات خاموش تھی مگر فضا میں ایک اضطراب رینگ رہا تھا، جیسے کوئی نیا طوفان نزدیک ہو۔ صبح کے وقت ایان حویلی کے برآمدے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ رات کی واردات کے بعد اس کے دماغ میں کئی سوال گھوم رہے تھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ گاؤں کی سنسان گلیوں کو دیکھتا رہا، جہاں ایک وقت وہ سائیکل دوڑایا کرتا تھا۔ اب وہاں گارڈز کی موجودگی بتا رہی تھی کہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ مہتاب یزدانی اس کے پاس آئے، ان کی آواز میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ فیصلہ سنا دینے سے پہلے آتی تھی۔ آج شام مولوی صاحب آئیں گے، نکاح ہوگا۔ ایان نے گردن موڑی۔ ڈیڈ، میں کل کہہ چکا ہوں، یہ نکاح محض ایک حفاظتی قدم ہے، میں اسے کسی رشتے میں نہیں مانتا۔ یہی بہتر ہے بیٹا، جذبات کو ایک طرف رکھو، وقت فیصلے مانگتا ہے۔ ایان نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے جائیداد کے بدلے شادی کا سودا منظور نہیں۔ شاہ نواز یزدانی بھی وہیں آ گئے۔ یہ سودا نہیں، تحفظ ہے۔ تم اگر مرد ہو تو اپنی بیوی کا محافظ بن کر دکھاؤ۔ ایان ہنس پڑا، بیوی؟ ابھی تو آپ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں جس کے نام سے بھی مجھے الجھن ہے۔ مہتاب نے درست لہجے میں کہا، ایان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، خاندان کا نام بچانا ہے یا اپنی انا؟ ایان خاموش ہو گیا۔ لمحے بھر کو وہ اندر کہیں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر تک حویلی میں ہلکی سی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ خالہ، رشتہ دار، قریبی ملازم سب مصروف تھے۔ نازش کے کمرے سے ہلکی ہلکی قرات کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چپ تھی مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ایان سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرہ ہلکے میک اپ میں سادہ سا لگ رہا تھا، وہی چادر، وہی سنجیدگی، کوئی خوشی، کوئی جوش، کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں واپس جا کر اس نے دراز سے اپنا موبائل نکالا اور لندن کی ایک تصویر دیکھی، کسی ریسٹورانٹ میں ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ جس کے بارے میں وہ اکثر سوچا کرتا تھا۔ یہی میری بیوی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ شام کے وقت مولوی صاحب آ گئے، صحن میں قالین بچھائے گئے۔ ایان کو سفید کرتا پاجامہ پہنا دیا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تو اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ دہرائے۔ ایان نے آہستہ سے قبول ہے کہا، 3 بار۔ آواز میں نہ کوئی گرم جوشی تھی نہ خوشی، جیسے یہ کوئی سودا ہو رہا ہو۔ نازش دوسری طرف بیٹھی تھی خواتین کے حصار میں۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو لمحے بھر کے لیے سب ساکت ہو گئے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر دعا کی، اللہ مبارک کرے۔ ایان اٹھا اور بنا کسی سے بات کیے اندر چلا گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے کوٹ اتارا اور کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باہر سب اسے مبارکباد دینے میں مصروف تھے مگر اس کے اندر شور تھا۔ رات گئے مہتاب اس کے کمرے میں آئے۔ کل صبح نازش کو لے کر شہر جانا ہے، میں یہاں کچھ دن رکوں گا۔ ٹھیک ہے ایان بیٹا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف ہوا، مگر وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، میں اسے بیوی نہیں مانتا۔ مہتاب گہری سانس لے کر چلا گیا۔ اگلی صبح ایان اور نازش روانگی کے لیے تیار ہوئے۔ نازش نے پرانی سفید گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایان کی طرف نہیں دیکھا۔ سادہ لباس، سر پر چادر اور چہرے پر خاموشی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ایان ڈرائیونگ کر رہا تھا، نظریں سڑک پر تھیں۔ اچانک بولا، میری کچھ شرطیں ہیں۔ نازش نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہیں مجھ سے کسی تعلق کی امید نہیں رکھنی چاہیے، ہم ایک ساتھ ایک گھر میں رہیں گے، بس اسی حد تک۔ نازش نے آہستہ سے کہا، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا ہے، ویسے اس بات کا دھیان رکھنا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، آپ جو کہیں۔ نازش کی آواز سیدھی تھی، نرم بغیر جذبے کے۔ گاڑی شہر کے دروازے پر پہنچی۔ نیا گھر، نیا ماحول، مگر رشتہ اب بھی پرانا، زبردستی اور کڑوا تھا۔ ایان نے گھر کے ملازموں کو ہدایات دی کہ نازش کو گیسٹ روم دکھایا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، کسی اور جگہ جانے کی اجازت نہیں۔ نازش نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دن گزر گیا، رات آئی تو نازش اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ ایان اپنے کمرے میں لیٹا، آنکھیں چھت پر جمائے۔ یہ زندگی، اس نے خود سے کہا۔
کمرے میں سناٹا تھا جس پر ہر چیز رک گئی، صرف وقت چل رہا تھا۔ ایک غیر مرئی بندھن میں جکڑے ہوئے دو لوگ جو زندگی کو قبول تو کر چکے تھے مگر اس میں شامل نہیں تھے۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوئی تو نازش کی آنکھیں کھڑکی سے چپک گئیں۔ بلند و بالا عمارتیں، روشن سائن بورڈز، ٹریفک کا شور، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے چادر سے خود کو مزید ڈھانپ لیا۔ ایان نے گاڑی اپنے بنگلے کے سامنے روکی، گیٹ کھلا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ دو ملازم بھاگتے ہوئے آئے، ایک نے سامان اٹھایا تو دوسرے نے دروازہ کھولا۔ یہ تمہارا نیا پنجرہ ہے، ایان نے زہریلی آواز میں کہا۔ نازش نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے نیچے اتری، گیٹ بند ہوا اور وہ سجنبی گھر کی قید میں داخل ہو گئی۔ ملازمہ نے نازش کو اندرونی راستہ دکھایا، گیسٹ روم کھولا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا مگر اجنبی۔ نازش نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک گہری سانس لی۔ بی بی جی کچھ کھائیں گی؟ ملازمہ نے پوچھا۔ نہیں بہت شکریہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد دور سے ایان کی آواز آئی، سامان رکھ دیا جی صاحب، بس دھیان رکھنا کسی چیز کو ہاتھ مت لگائے۔ رات کے کھانے پر دسترخوان سجا تھا مگر ایان اکیلا بیٹھا رہا تھا۔ نازش اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے بتایا، صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو کھانے کی ٹرے یہاں دی جائے، میں خود کچن سے لے آتی ہوں، اجازت نہیں ہے بی بی؟ نازش نے کچھ نہیں کہا، صرف سر جھکایا۔ ٹرے آئی، اس نے چپ چاپ کھانا کھایا اور واپس دے دی۔ اگلے دن صبح ایان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نازش نے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے صرف ایک نظر ڈالی۔ ایان نے اسے دیکھ کر آنکھیں سکیڑی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بس کچھ نہیں، اچھا ہے کچھ نہ بولو اور جہاں ہو وہیں رہو۔ نازش واپس پلٹ گئی۔ دن بھر وہ گیسٹ روم میں بیٹھی رہی، کبھی کھڑکی کے باہر دیکھتی تو کبھی دراز میں پڑی کتابیں الٹ دیتی۔ دوپہر میں ملازمہ چائے لے کر آئی۔ بی بی جی باہر کا موسم بہت اچھا ہے، باغیچے میں بیٹھ لیں، صاحب اجازت دیں گے؟ ملازمہ نے کاندھے اچکائے۔ نہیں معلوم۔ نازش خاموش رہی۔ صبح کے وقت شاید ایان گھر پر نہیں تھا۔ نازش گیسٹ روم میں اپنی کتابوں میں مصروف تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ مہتاب یزدانی کی کال تھی۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ایان سے بات کروانی تھی، اس کا فون بند جا رہا ہے، وہ تو گھر پر نہیں ہے، جہاں بھی ہو اسے فون دو، یہ بات ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نازش نے اس بات میں کہا اور فون ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، ڈرائنگ روم، اسٹڈی، لاؤنج، سب سنسان۔ ایان کا کمرہ بند نہیں تھا، شاید جلدی میں نکلا تھا۔ نازش نے دوبارہ دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ فون اب بھی آن تھا، چچا لائن پر تھے۔ وہ اندر گئی، کمرے میں جھانکا، ایان موجود نہیں تھا۔ کمرہ سجا ہوا ترتیب میں تھا، میز پر ایان کی گھڑی، لیپ ٹاپ، فائلز سب ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ نازش آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، فون کو ایان کے بیڈ پر رکھنا ہی چاہتی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ایان کی آواز گونجی۔ نازش کا ہاتھ لرز گیا، موبائل بیڈ پر گرا اور کٹ گیا۔ ایان نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں تمیز نہیں؟ میرے کمرے میں کون آتا ہے اور کیسے؟ ابو کی کال تھی وہ، کیا تمہارے ابا کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ اجازت لینا پڑتی ہے؟ نازش نے گہری سانس لی، آہستہ سے بولی، کمرہ کھلا تھا، آپ گھر پر نہیں تھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلا ہو تو کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، تمہیں اتنی معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ نازش نے سر جھکا لیا۔ کال ضروری تھی، ضروری تو تمہارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے مگر یہاں ہر چیز کی ایک حد ہے اور تم ان حدوں کو بار بار پار کر رہی ہو۔ میں صرف آپ کو فون دینا چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ بیوی مت سمجھو، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے آس پاس منڈلاتی پھرو۔ نازش چپ رہی، چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں مگر لب بند تھے۔ ایان کا لہجہ اور سخت ہوا۔ تم گاؤں سے آئی ہو، تمہارے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو، تمہارا مزاج، تمہارا انداز سب کچھ گاؤں جیسا ہے۔ جاہل ہو تم، تمیز اور مینرز نام کی تو تمہیں چھو کر بھی کوئی چیز نہیں گزری۔ نازش اب بھی خاموش رہی۔ صرف ایک بار اس نے آنکھ اٹھا کر ایان کو دیکھا، پھر پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ایان کی آواز اس کے پیچھے گونج رہی تھی، آئندہ میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو نتائج تمہارے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ نازش واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی موبائل دوبارہ بجا۔ وہی نمبر، مہتاب یزدانی۔ بیٹا بات ہوئی ایان سے؟ جی چچا، وہ مصروف تھے، میں نے فون دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس کہنا کہ گاؤں کا مسئلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، تمہاری حفاظت کی فکر ہے مجھے۔ فکر نہ کریں، میں محفوظ ہوں۔ فون بند ہوا تو وہ گہری سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی چھت پر نظریں گاڑ دیں۔ باہر دن چمک رہا تھا مگر اس کے لیے ایک اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔
دوسری طرف ایان اسٹڈی میں آ کر بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھولا مگر اس کی نظریں اسکرین پر جمی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں وہ منظر گونج رہا تھا، نازش کا جھکے سر کے ساتھ جواب دینا اور خاموشی سے نکل جانا۔ ایان دن بھر اپنے کام کرتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نازش پورا دن گھر میں کیا کرتی ہے، گھر میں ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ شام کے وقت نازش نے کچن میں جا کر چائے بنائی، کچھ دیر بعد ڈائننگ پر لے جا کر رکھ دی۔ ایان کمرے سے نکلا تو چائے کی خوشبو نے متوجہ کیا۔ کس نے بنائی؟ ملازمہ بولی۔ بیوی نے۔ ایان نے فوراً کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ چیزیں گاؤں کی چائے نہیں، شہر میں صحت کی تباہی ہے۔ نازش کچن کے دروازے سے سن رہی تھی، دل میں کچھ ٹوٹا لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ رات گئے ایان کے موبائل پر گاؤں سے ایک تصویر آئی، کھیتوں کے کنارے چند لوگ کھڑے تھے اور ہاتھوں میں ہتھیار اور ساتھ ایک میسج، دھیان سے، زمین کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی غائب ہو سکتی ہیں۔ ایان نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر موبائل رکھ دیا، مگر ذہن میں ایک سوال گونجا، کیا وہ اب بھی محفوظ ہے؟ وہ اٹھا، لان کی طرف گیا جہاں گارڈ ڈیوٹی پر تھا۔ کسی نے باہر آنے کی کوشش کی؟ نہیں صاحب، سب ٹھیک رہا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو، کوئی بھی مشکوک حرکت نظر آئے تو فوراً اطلاع دینا۔ جی صاحب۔ ایان نے واپس آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ تھک گیا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ لیٹا، چھت کو گھورتے ہوئے خود سے بولا، کاش تم کبھی کچھ نہ بولو اور میں کبھی کچھ نہ سنوں۔ اس گھر میں، اس نکاح میں ہر دن ایک نیا تصادم تھا اور ہر تصادم خاموشی میں بدلتا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت کچن میں ہلکی سی ہلچل تھی، ملازمہ فریج سے سبزیاں نکال رہی تھی اور نازش ہاتھ میں انڈے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ چولہے پر تو توا گرم ہو چکا تھا اور کیتلی میں چائے دم پر رکھی تھی۔ نازش نے آہستگی سے انڈے پھینٹے، پھر آملیٹ بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ چست تھے لیکن چہرہ خاموش، ہر حرکت میں احتیاط جھلک رہی تھی، جیسے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ کچن کے دروازے پر ایان نمودار ہوا، کالر سیدھا، ہاتھ میں موبائل، ماتھے پر معمول سے زیادہ شکنیں تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا۔ ملازمہ گھبرا گئی، جلدی سے بولی، صاحب میرے ہاتھ پر کل رات چوٹ لگ گئی تھی تو نازش بیوی، تو تم اسے ناشتہ بنانے دیا؟ ایان کی آواز بلند ہو گئی۔ نازش نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی مگر لب خاموش۔ یہ شہر کا کچن ہے، کوئی گاؤں کا مٹی کا چولہا نہیں جہاں ہاتھ دھوئے بغیر سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کھانے میں صفائی اصول اور ہائیجین کتنا ضروری ہے؟ نازش نے نرمی سے کہا، میں نے ہاتھ دھوئے تھے، احتیاط سے بنایا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری تربیت میں صفائی ہو بھی نہیں سکتی، تم لوگوں کے لیے تو بس کھانا پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، معیار کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ ملازمہ خاموش کھڑی تھی، نگاہیں نیچی۔ ایان نے ٹیبل پر پڑا نیپکن اٹھایا، جھٹک کر واپس پھینکا۔ ایسی بے ہنگم حرکتیں میرے گھر میں برداشت نہیں ہوں گی۔ تمہیں کسی نے نہیں کہا کہ تم میرے کام میں دخل دو، میں صرف مدد کر رہی تھی۔ مدد؟ تمہاری مدد مجھے نقصان دے سکتی ہے، بہتر ہے کہ تم وہیں رہو جہاں تمہیں رکھا گیا ہے۔ نازش نے پلٹ کر چولہا بند کر دیا، آملیٹ کو پلیٹ میں نکال کر ٹیبل پر رکھا اور آہستگی سے باہر چلی گئی۔ ایان نے ناشتہ نہیں کیا، دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ لان میں موجود گارڈ کو بس اتنا کہا کہ دھیان رکھنا، میں دیر سے واپس آؤں گا۔ دروازے کی بندش کی آواز کے ساتھ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ نازش اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، چہرہ اسپاٹ تھا۔ ایک پرانی نوٹ بک کھولی، چند صفحے پلٹے، پھر بند کر دیے۔ اس نے خود سے کہا، تمیز صرف الفاظ سے نہیں آتی، کردار سے بھی آتی ہے۔ دوپہر تک گھر خاموش رہا۔ ملازمہ ایک بار چائے لے کر آئی۔ بی چائے رکھ دوں؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ ملازمہ کچھ لمحے رکی، پھر بولی، آپ نے صبر بہت کر لیا، کبھی کبھی جواب دینا بھی سیکھنا چاہیے۔ نازش نے نگاہ اٹھائی، جواب تب دیتے ہیں جب کوئی سننے والا ہو، یہاں الفاظ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت ایان واپس آیا مگر نازش سامنے نہ آئی۔ کمرے میں گیا، فائلز اٹھائیں اور پھر باہر لان میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ پانی لے کر آئی۔ بیوی جی نہیں آئی آج؟ ایان نے سرسری سے پوچھا۔ نہیں، کمرے میں ہی ہیں۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر موبائل پر نظریں جما لیں۔ رات کا کھانا میز پر لگا۔ ایان نے 2 نوالے کھائے، پھر چھوڑ دیا۔ ذائقہ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ ملازمہ بولی، بیوی نے نہیں بنایا؟ اچھا ہے، کچھ چیزیں ان کے دائرے سے باہر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ گھر میں 2 لوگ تھے مگر جیسے 2 دنیائیں تھیں، ایک خاموشی سے جھیل رہی تھی اور دوسرے انا سے بھرے دروازے بند کر رہی تھی۔ ایان نے اگلی صبح جلدی آفس جانے کی تیاری کی۔ گاڑی نکالنے سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے رک کر کچن کی طرف گیا۔ ملازمہ نے کہا، آج ناشتہ میں خود بنا رہی ہوں۔ اچھا ہے، پچھلی بار کی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔
نازش دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے کے بعد اندر آئی اور کیبنٹ کھول کر خاموشی سے ٹی کپ نکالے، اپنا کپ تیار کیا اور لان میں آ بیٹھی۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ اس نے کپ میں جھانکا، پھر آہستہ آہستہ چائے پینے لگی۔ سناٹے میں ایک پرسکون سا لمحہ تھا جو جلد ہی پھر کسی آواز میں بکھرنے والا تھا۔ دوپہر میں مہتاب یزدانی کا فون آیا۔ نازش نے بات کی اور فون رکھنے کے بعد اس کے لبوں پر پہلی بار دن بھر میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ڈیڈ نے کہا ہے کہ اب بھی خطرہ باقی ہے مگر سب بہتر ہو جائے گا۔ اس نے خود سے کہا، کاش سب کچھ سنبھل جائے اور یہ خاموشی کچھ اور بن جائے، مگر وہ جانتی تھی کچھ خاموشیاں صرف بوجھ بنتی ہیں، لفظ نہیں۔ اسے ابھی بھی کچھ سہنا تھا۔ تمیز سیکھنے اور تمیز سکھانے کے درمیان ایک پوری دنیا کھڑی تھی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں نازش لان کے کونے میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں کتاب تھی مگر توجہ کہیں اور تھی۔ درختوں کے سائے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ملازمہ نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا۔ بی بی جی، باہر دھوپ ہے، اندر چلیں؟ یہی ٹھیک ہے، دھوپ کی عادت ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے ہارن بجا۔ ملازم بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف گیا۔ ایان کی گاڑی تھی، وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ایان گاڑی سے اترا، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ، چہرے پر معمول کی سنجیدگی۔ اس نے نازش کو ایک نظر دیکھا جو اب بھی اپنی کتاب پر جھکی بیٹھی تھی۔ بغیر کچھ کہے وہ اندر چلا گیا۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ گھر کے پچھلے گیٹ کی طرف سے شور سنائی دیا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب، 2 لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایان نے فوراً گارڈ کو حکم دیا، بیک سائڈ کیمرے چیک کرو اور ہتھیار ساتھ رکھو۔ گارڈز بھاگتے ہوئے پیچھے کی طرف گئے۔ ایان بھی لان کی طرف نکلا۔ نازش اب پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کسی نے حملے کی کوشش کی ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایان کی آواز میں غصہ تھا۔ یہ تو میرا معمول ہے، میں تو ہر روز یہاں بیٹھتی ہوں، اسی لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تمہیں اتنی سمجھ نہیں کہ اپنی حرکتوں سے خود کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ایان نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، تمہیں لگتا ہے تم ہمیشہ صحیح ہوتی ہو، تمہاری حرکتیں پورے گھر کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ اسی وقت گارڈ اندر آیا۔ صاحب، 2 لوگ تھے، پکڑ لیے ہیں، پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ ایان نے سر ہلایا، پھر نازش کی طرف پلٹ کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تمہیں خود پر قابو ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ نازش شوق میں تھی، آنکھوں میں حیرت اور تکلیف تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ایان نے زہریلے لہجے میں کہا، تم سمجھتی ہو یہ شہر تمہارے گاؤں جیسا ہے؟ تمہارے سادہ پن سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں ہوشیاری، سمجھداری اور سلیقہ چلتا ہے۔ نازش نے نظریں جھکائیں۔ میں نے خود کو کبھی عقل مند نہیں کہا، مگر یہ الزام بھی قبول نہیں۔ الزام؟ تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم میرے سر پر ایک بوجھ ہو جسے میں روز برداشت کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ نازش وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہوا چل رہی تھی مگر اب دھوپ چبھنے لگی تھی۔ رات کے آخری پہر میں ایان لیپ ٹاپ پر فائلیں دیکھ رہا تھا۔ بار بار نگاہ لان کی جانب جاتی جہاں دن میں ہلچل مچی تھی۔ اس نے خود سے کہا، اب شاید نیا سیکیورٹی سسٹم لگوانا پڑے گا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال ابھرا، کیا واقعی وہ قصوروار تھی یا میں صرف آسان راستہ چن رہا ہوں؟ ایک سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جس گھر میں سوالوں کے جواب نہ ہو وہاں صرف بے حسی بچتی ہے جو اب مستقل مزاجی سے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی شعاعیں آہستہ آہستہ لان پر بکھر رہی تھیں۔ نازش ہاتھ میں چائے کا کپ لیے باغیچے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں الجھا تھا، سوچوں میں خاموشی، اور سامنے پھولوں کی کیاری تھی جس پر وہ روز پانی دیتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کونا جہاں وہ خود کو چند لمحے کے لیے بھول سکتی تھی۔ ایان ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا، نظریں اخبار پر تھیں مگر ذہن باہر کی طرف۔ اس نے نازش کو لان میں بیٹھے دیکھا۔ وہ لمحے بھر رکا، پھر اخبار میز پر رکھ کر باہر آ گیا۔ قدموں کی چاپ پر نازش نے سر اٹھایا تو ایان سامنے کھڑا تھا۔ کیا شوق ہے تمہیں یہاں بیٹھنے کا؟ ہر بار تمہیں یہیں کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ جگہ پرسکون لگتی ہے۔ پرسکون؟ تم جیسے لوگ پرسکون جگہوں کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تم لوگوں کے لیے تو گھر بھی قید ہوتا ہے اور باغ بھی تماشا۔ نازش نے خاموشی سے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ تم جانتی ہو میری زندگی میں تمہاری جگہ کہاں ہے؟ کسی کونے میں بھی نہیں۔ تم ایک غلطی ہو، ہر روز تمہیں دیکھ کر وہ غلطی یاد آتی ہے۔ تو پھر نہ دیکھیں، نازش نے آہستہ سے کہا۔ ایان ہنسا مگر اس ہنسی میں زہر چھپا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم پر نظر رکھنا میری مرضی ہے؟ نہیں، یہ میری مجبوری ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کب تم کس وقت کون سے حصے میں جاتی ہو تاکہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ نازش نے نظریں نیچی کر لیں۔ ایان اس کے قریب آ گیا اور جھک کر کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تم جیسی لڑکی میری بیوی بننے کے قابل بھی نہیں، تم مجھے دیکھنے کے لائق بھی نہیں۔
نازش کی پلکیں لرزیں مگر اس کے ہونٹ نہ ہلے۔ میں بہت جلد اس بوجھ سے نجات حاصل کر لوں گا۔ نکاح کا کاغذ ہے، عدالت ہے، میرے وکیل ہیں، ایک دستخط اور سبقت۔ تو رک کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ میرے والد ابھی تک تمہیں اپنی بہو سمجھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں تم عزت کا نشان ہو، مگر وہ حقیقت سے ناواقف ہیں، اور آپ حقیقت سے بہت واقف ہیں۔ نازش نے پہلی بار ہلکی آواز میں سوال کیا۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں دیکھ کر ہی سب سمجھ آ جاتا ہے۔ تمہارا لباس، تمہاری سوچ، تمہاری بول چال، سب کچھ پچھلے زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ نازش نے گہری سانس لی، پھر چائے کا کپ خالی اٹھا کر آہستہ سے بولی، میں اندر جا رہی ہوں۔ ایان نے راستہ روک کر کہا، ایسا نہ ہو کہ اگلی بار تمہیں دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے لگوں، کیونکہ نظر پڑنا بھی اب بوجھ لگتا ہے۔ پھر نظر ہٹا لیجیے۔ نازش یہ کہہ کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ایان وہیں کھڑا رہا، لان کی کیاریوں پر نظریں جمائے، جیسے خود سے ہی الجھ رہا۔ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں واپس آیا، لیپ ٹاپ کھولا مگر اسکرین پر نظریں جمائے رک گیا۔ ذہن اب بھی باغیچے میں تھا۔ اچانک موبائل بجا، مہتاب یزدانی کی کال تھی۔ ایان سب خیریت ہے؟ جی ڈیڈ۔ نازش کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کل فون پر کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شاید موسم کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہو، اس کا خیال رکھنا بیٹا، یہ وقت اس کے لیے آسان نہیں۔ جی آپ بے فکر رہیں۔ فون بند ہوا تو ایان نے ایک لمحے کو نظریں بند کر لیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زیادہ پریشانی کس چیز کی تھی، نازش کی موجودگی کی یا اس کی خاموشی کی۔ رات کو وہ واپس اسٹڈی میں آ گیا۔ فائلیں بکھری تھیں مگر وہ ترتیب نہیں دے پا رہا تھا۔ دماغ میں بار بار نازش کا خیال چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے آ کر بتایا کہ بی بی جی نے کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا ہے۔ کیوں؟ کہا بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مطلب نہیں بنتا۔ میں نے بہت کہا مگر کچھ سنا ہی نہیں۔ ایان نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے، اگر اسے تکلیف نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ ملازمہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ گھر کے دو الگ حصے، دو الگ زندگیاں، جن کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایان سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے، کہ نازش ایک بوجھ ہے، مگر اس بوجھ کا وزن شاید اب اس کی سانسوں پر بھی پڑنے لگا تھا۔ دوپہر کی روشنی گھر کے اندر بڑے بڑے شیشوں سے چھن کر لائبریری کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ لائبریری کا دروازہ نیم وا تھا اور اندر ہوا کی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ کتابوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نازش آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی جس میں اس نے اپنی یونیورسٹی کے نوٹس اور کچھ ریفرنس لکھ رکھے تھے۔ وہ شیلف کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور کتابوں کی قطار پر نظریں دوڑانے لگی۔ اکنامکس آف ڈیولپمنٹ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ وہی کتاب نکال کر بینچ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ باہر سے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ایان اندر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سخت اور واضح تھی۔ نازش نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر سکون تھا۔ کتاب دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری دلچسپی اب لائبریری میں بھی ہونے لگی؟ ایان طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ گھر سب کا ہے۔ نہیں، سب کے لیے جگہ ہے مگر کچھ مقامات مخصوص ہیں، جیسے یہ لائبریری۔ یہاں وہی آتے ہیں جنہوں نے کتابوں کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ نازش نے کتاب بند کی، کوشش کر رہی تھی شاید کچھ سیکھ جاؤں۔ سیکھنے کی عمر نہیں رہی تمہاری، اور نہ ہی ماحول۔ تمہیں کتابوں سے زیادہ کچن کے سلیقے کی ضرورت ہے۔ نازش نے کتاب ہاتھ میں رکھی اور خاموشی سے کھڑی ہوئی۔ ایان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں قدم نہ رکھنا، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ کوشش کر رہی ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ ایان کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ سمجھ آ جائے گی، تم سمجھنے کے قابل ہوتی تو اب تک کچھ فرق پڑ چکا ہوتا۔ نازش نے ایک سلگتی نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ وہ پہلی بار نظر چیرتی ہوئی گئی۔ الفاظ زبان سے نہیں نکلے مگر آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ایان لمحے بھر کو رکا، جیسے اس نگاہ میں کچھ ایسا تھا جو وہ نہیں سنبھال سکا۔ پھر فوراً پلٹا اور کہا، باہر نکلو فوراً۔ نازش بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ کتاب واپس رکھی، قدم ہموار مگر مضبوط تھے۔ دروازہ بند ہوا اور ایان نے خود کو خالی لائبریری میں پایا۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس کی سوچوں میں شور تھا۔ ادھر نازش سیدھا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا اور نوٹ بک میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کئی دنوں سے کچھ نوٹس ترتیب دے رہی تھی مگر اب وہ ایک فیصلہ لینے کے کنارے پر آ چکی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ملازمہ آئی۔ بی بی جی چائے رکھ دوں؟ نہیں، سب خیریت ہے، اب ہونا شروع ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے کچھ سمجھا نہیں، بس اسباق میں سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ رات کو کھانے کی میز پر ایان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے نازش کی غیر موجودگی نوٹ کی مگر کچھ نہ بولا۔ ناشتہ معمول کے مطابق ہوا مگر گھر میں ایک مختلف خاموشی پھیل گئی تھی۔
یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، اس میں اب کسی انجانی ضد کی بازگشت تھی۔ اگلے دن نازش نے کچھ دیر ملازموں کو بلایا۔ مجھے یونیورسٹی کا ای میل چیک کرنا ہے، کیا وائی فائی پاسورڈ دے سکتی ہیں؟ ملازمہ ہچکچائی۔ صاحب نے منع کیا ہے بی بی جی، میں خود ان سے نہیں مانگوں گی، مگر مجھے کام ہے، بس آدھے گھنٹے کی اجازت چاہیے، میں چیک کرتی ہوں۔ نازش نے سر ہلایا، پھر نوٹ بک کھولی، اس میں اپنی پچھلی ریسرچز کو ترتیب دیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون نہیں، فیصلہ تھا۔ لائبریری کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کتابوں پر ایک بار پھر نظر دوڑائی۔ پڑھنے کی جگہ چھینی جا سکتی ہے، علم نہیں۔ اسی وقت ملازمہ واپس آئی۔ بی بی جی، صاحب نے کہا ہے وہ پاسورڈ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب کسی سے مانگنے والی نہیں۔ رات گئے ایان اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر فائلز دیکھ رہا تھا کہ نازش کے قدموں کی آواز نہ سن کر اسے کچھ عجیب سا لگا، جیسے کسی روزمرہ کی چیز کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی ہو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایان نے ملازمہ سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کمرے میں صاحب، تیار ہو رہی ہیں شاید۔ کس لیے؟ پتہ نہیں، بیگ تیار کر رہی ہیں۔ ایان نے چونک کر کہا، کس کی اجازت سے؟ شاید آپ سے بات کریں وہ۔ ایان خاموش ہو گیا، اس کی نظریں میز پر رک گئیں، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو کہ اس بدلاؤ کو کیسے دیکھے۔ ادھر نازش آئینے کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ سر پر تھا، بیگ کاندھے پر، چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں عزم۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر لائبریری کی سمت ڈالی اور کہا، جو چھینتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اندر کیا جل رہا ہے، مگر اب جلنے کا عمل رک گیا ہے۔ خاموش بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ گھڑی نے صبح کے 11 بجائے تھے۔ نازش نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہاتھ میں موبائل لیے ایک ای میل بار بار چیک کر رہی تھی۔ وائی فائی بند تھا، نیٹ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر موبائل بلند کرتی، کبھی میز پر رکھ کر نیٹ آنے کا انتظار کرتی۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، صاحب کے کمرے میں نیٹ چل رہا ہوتا ہے، وہاں چیک کر لیں۔ نازش چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکے لہجے میں بولی، وہ تو گھر پر نہیں ہے نا؟ جی، آفس گئے ہیں۔ اچھا، میں کچھ دیر میں جاتی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستہ قدموں سے ایان کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر سنسان تھا۔ دھڑکتے دل سے دروازہ دھکیلا، وہ کھلا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ پاسورڈ لگا ہوا نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ای میل لاگ ان کیا، ضروری فائل سرچ کی، مگر آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ صرف 10 منٹ وہاں تھی جب دروازہ اچانک پوری قوت سے کھلا۔ ایان فائل ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوا اور نازش کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز گونجی۔ نازش بڑبڑائی، مجھے نیٹ کی ضرورت تھی، وائی فائی نہیں چل رہا تھا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی؟ آپ گھر پر نہیں تھے، بس ای میل۔ ایان چند قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں اشتعال صرف نظر آ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب تم نے حد پار کی ہے، میں نے صرف… اس کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ایان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ لمحے بھر کو وقت جیسے رک گیا اور کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ نازش کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنسو پلکوں پر جمے تھے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کھڑی تھی، کچھ کہے بغیر۔ صرف اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، ایان کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، مگر تھپڑ کے بعد وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے گونگا ہو گیا، پھر پلٹ کر کہا، نکلو یہاں سے ابھی۔ نازش نے لیپ ٹاپ بند کیا، فائل سمیٹی اور بغیر کوئی لفظ کہے باہر نکل گئی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اس نے پیٹھ سیدھی رکھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، چہرہ جل رہا تھا، مگر اس سے زیادہ کچھ اندر ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آئی، دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ بی بی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں۔ صاحب بہت غصے میں تھے، مگر تھپڑ، یہ بات یہیں رہنے دینا۔ نازش کی آواز تھکی ہوئی تھی مگر لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا کھانا لا دوں؟ نہیں چاہیے۔ ملازمہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ دوسری طرف ایان اسٹڈی میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں فائل تھی مگر آنکھیں کہیں اور۔ اس نے بار بار موبائل کھولا، بند کیا۔ ایک عجیب بے چینی اس کے اندر سرسرانے لگی۔ اس کے ذہن میں نازش کا چہرہ گھوم رہا تھا، خاموش، زخمی، بغیر احتجاج کے۔ اسے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے خود سے کہا، جیسے اپنے عمل کو جواز دینے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر بھی اندر کہیں کوئی چیز کھٹک رہی تھی۔ اگلی صبح ایان ناشتہ کرنے نیچے آیا، نازش ٹیبل پر نہیں تھی۔ ملازمہ سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ کمرے میں صاحب، صبح سے نہیں نکلی، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ایان نے سر جھٹکا، وہ چاہے آئے یا نہ آئے، میری زندگی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اگلے لمحے خود ہی بولا، ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ دن چڑھتا جا رہا تھا، نازش کمرے سے باہر نہیں نکلی، وہ خاموش بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی۔ اس کے سامنے وہ پل بار بار آتا رہا جب وہ کمرے میں کھڑی تھی اور ایک ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ شام کو اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، گال پر سرخی اب مدھم ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سوجن تھی مگر اب آنسو نہیں تھے۔ یہ پہلی حد تھی اور شاید آخری بھی، اس نے خود سے کہا۔
اسی رات جب پورے گھر میں خاموشی تھی، ایان اپنے کمرے میں لیٹا مگر نیند سے کوسوں دور تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا سے نازش کی آنکھیں اسے یاد آئیں۔ وہ بے آواز چیخ رہی تھی، وہ لمحہ، وہ تھپڑ۔ اسے پہلی بار اپنے آپ سے نفرت محسوس، مگر زبان اب انا کی قید میں تھی اور اس قید سے چھٹکارا آسان نہیں تھا۔ صبح کا وقت آیا، ایان ہمیشہ کی طرح ناشتہ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اخبار اس کے سامنے کھلا تھا مگر توجہ کہیں اور تھی۔ پچھلی رات کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نازش ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مہتاب یزدانی جو ایک ہفتے کے بعد گاؤں سے واپس آئے تھے، ہلکے قدموں سے اندر آیا، ایان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ صبح بخیر ڈیڈ۔ صبح بخیر۔ نازش کہاں ہے؟ کمرے میں ہوگی، پتہ نہیں۔ مہتاب نے ایک نوالا منہ میں ڈالا، پھر اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ خاص نہیں، آج کے اخبار میں نہیں، سب ویسا ہی ہے۔ لیکن گھر میں بہت کچھ بدلا ہوا ہے۔ تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی پوچھیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے نازش کہاں جاتی ہے روز صبح؟ ایان چونک گیا۔ کہاں جاتی ہے؟ وہ کہیں نہیں جاتی، گھر میں ہی ہوتی ہے۔ مہتاب ہنس پڑے۔ نہیں بیٹا، تمہاری لا علمی حیران کن ہے۔ نازش تو یونیورسٹی جاتی ہے۔ کیا؟ ایان نے گردن اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ وہ یہاں کی سب سے معتبر یونیورسٹی میں اکنامکس کی لیکچرر ہے، پچھلے 3 سال سے پڑھا رہی ہے۔ ایان کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لرز گیا مگر اس نے سنبھال لیا۔ یہ بات آپ کو کب سے معلوم ہے؟ جب سے تمہارے نکاح کی بات ہوئی تھی تب سے ہی۔ میں تو فخر سے سب کو بتاتا ہوں کہ میری بھتیجی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے۔ ایان نے اخبار بند کیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ بتانا اس کا فرض نہیں تھا، تمہاری کوشش ہونی چاہیے تھی جاننے کی۔ مہتاب اٹھ کر چلا گیا مگر ایان کی سوچوں کا دروازہ کھول گیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، ذہن میں ایک تصویر گردش کرنے لگی نازش کی، جسے وہ ہمیشہ جاہل گاؤں کی ان پڑھ لڑکی سمجھتا آیا۔ لیکچرر؟ وہ دھیرے سے بڑبڑا۔ اکنامکس کی؟ اس لمحے نازش اپنے کمرے سے نکلی، تیار تھی، پرس کاندھے پر، ہاتھ میں فائل، سادہ شلوار قمیص مگر انداز میں پروفیشنلز کا سا وقار۔ ایان نے پہلی بار اسے نظر سے دیکھا جیسے وہ اجنبی ہو۔ نازش نے اس کی طرف نہیں دیکھا، صرف مہتاب سے سلام کیا۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں چچا، واپس آ کر آپ سے ملاقات کرتی ہوں۔ خدا حافظ بیٹا، خیال رکھنا۔ دروازہ بند ہوا اور ایان کی سانس جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں پچھلے مہینے کے سارے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے، وہ تانے، وہ طنز، وہ جملے، سب کچھ۔ میں تمہیں جاہل کہتا رہا، تم تو مجھ سے بہتر نکلی۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا، یونیورسٹی کی ویب سائٹ سرچ کی، فیکلٹی لسٹ نکالی، ڈاکٹر نازش شاہ، پروفائل تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ تعلیم، ایم فل ان اکنامکس فرام لمس، وزٹنگ ریسرچر ایٹ آکسفورڈ، 5 ریسرچ پبلیکیشنز ان۔ ایان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ کمرے کی دیواریں خاموش تھی مگر اب ان کے بیچ ایک سوال گونج رہا تھا، اگر وہ یہ سب کچھ تھی تو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شام کو جب نازش واپس آئی اور سیدھی کمرے میں چلی گئی، ایان کمرے سے باہر نکلا مگر قدم خود بخود اس کے دروازے کے قریب رک گئے۔ اسے بولنے کا دل چاہا، ناک کرنا چاہا مگر ہاتھ رک گیا۔ کیا آپ کچھ کہنے کا حق بھی رہ گیا؟ رات کا کھانا لگا، نازش نہیں آئی۔ مہتاب نے کہا اسے تھکن ہو گئی ہوگی، کمرے میں کھا لے گی۔ ایان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ بند تھا، ہاتھوں میں وہی نوٹ بک تھی جو کبھی نازش لائبریری میں لے کر گئی تھی۔ اس نے تب مذاق بنایا تھا، آج وہی نوٹ بک اس کی نظروں کے سامنے تھی، ورق الٹا، سب کچھ منظم، واضح اور علمی انداز میں لکھا گیا تھا۔ اس نے نوٹ بک بند کی اور ایک جملہ خود سے کہا، تم تو واقعی پڑھنے کے قابل تھی، میں ہی دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ صبح کی روشنی اب کمرے میں داخل ہونے لگی مگر اب کی بار وہ روشنی کسی نئے احساس کو جگا رہی تھی۔ نازش کی حقیقت ایان پر واضح ہو چکی تھی لیکن سوال یہ تھا کہ وہ خود کو کب پہچانے گا۔ صبح کے وقت ایان کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لان میں وہی کیاریاں تھیں جنہیں نازش ہر روز وقت دیکھ کر سنوارتی تھی۔ اب وہی کیاریاں اسے الگ لگ رہی تھی، جیسے ان میں کوئی اور گہرائی ہو۔ نیچے سے مہتاب یزدانی کی آواز آئی، ایان ناشتے پر آ جاؤ۔ بس آ رہا ہوں ڈیڈ۔ ٹیبل پر نازش پہلے سے موجود تھی، ہمیشہ کی طرح خاموش، سادہ لباس، بال سنورے ہوئے مگر انداز بدلا ہوا۔ اب وہ خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ایان خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار اس کی نظریں نازش پر رکیں، اس بار وہ نظریں ویسی نہ تھیں جیسی پہلے ہوتی تھیں۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ ایان نے غیر متوقع طور پر سوال کیا۔ نازش نے سر اٹھایا، ٹھیک، کل ایک نئی ریسرچ ڈسکشن ہونی ہے۔ کس پر؟ امپورٹ بیسڈ اکانومی کے امپیکٹ پر، مہتاب نے مسکرا کر کہا۔ یہی موضوع اس نے پچھلے سال ایک انٹرنیشنل سیمینار میں بھی پیش کیا تھا۔ ایان نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ نہ کہا۔ ناشتہ ختم ہوا تو نازش نے اپنی چیزیں سمیٹی
اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ ایان کمرے میں واپس جا کر اپنی پرانی فائلز دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے وہ نوٹ بک دوبارہ نکالی جو لائبریری سے ملی تھی، وہی نوٹ بک جس پر پہلے طنز کیا تھا۔ اب اس کی ہر لائن پر وہ سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اگلی شام جب وہ لان میں بیٹھا تھا، نازش پاس سے گزری۔ اس نے پہلی بار اسے روکا۔ نازش؟ وہ رکی۔ جی؟ تم نے جو ریسرچ اکنامکس پر کی ہے وہ کافی ساؤنڈ لگتی ہے۔ شکریہ۔ اگر کبھی وقت ہو تو میں چاہوں گا تم سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لوں۔ وقت مل گیا تو ضرور، وہ آہستگی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ایان وہیں بیٹھا رہا۔ اب ہر روز اسے کچھ نہ کچھ نیا دکھائی دینے لگا، کبھی نازش کی کلاسیکل اردو، کبھی اس کا نوٹ بک سنبھالنے کا انداز، اور کبھی وہ سوال جو بے آواز پوچھتی تھی۔ مہتاب نے ایک دن پوچھا کہ نازش کے لیے تمہارے دل میں کچھ بدلا ہے؟ بدلا نہیں، سمجھ آیا ہے۔ تو اس سمجھ کو رشتے میں بدلنے میں دیر کیوں؟ ایان نے جواب نہ دیا، صرف کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اگلی صبح ایان نے خود نازش کے لیے دروازہ کھولا جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ میں ڈراپ کر دوں؟ اس نے پیشکش کی۔ نازش نے اسے چند لمحے دیکھا۔ نہیں شکریہ، کیب ڈرائیور آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ گاڑی دروازے سے نکل گئی۔ ایان واپس کمرے میں آیا تو ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ بی بی جی نے کچھ چیزیں گیراج میں رکھوائی ہیں یونیورسٹی کے ایونٹ کے لیے۔ ایان نے وہ سب خود جا کر دیکھا، پوسٹرز، فائلز، چارٹس، سب پروفیشنل اور ترتیب میں۔ اس نے فائل کا ایک صفحہ اٹھایا جس پر نازش کا نام درج تھا اور نیچے درج تھا لیڈنگ پیپر ڈاکٹر نازش شاہ۔ اس لمحے وہ سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ ایک وقت میں چھپکلی کہتا تھا وہ کسی بڑے فورم کی نمائندہ بن چکی ہے۔ شام کو جب نازش واپس آئی تو مہتاب نے اسے پاس بٹھایا۔ ایان تمہارے کام کو بہت سراہ رہا تھا۔ نازش نے سر ہلایا۔ اچھا، کب سے؟ ابھی ابھی۔ پھر تو اس تعریف کی جڑ شاید وہی ہے جو مجھے دکھ دے گئی ہے۔ ایان خاموش کھڑا رہا۔ نازش نے پہلی بار اس کی طرف براہ راست دیکھا۔ آپ کو کب سے مجھ میں دلچسپی پیدا ہو گئی؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ میں لیکچرر ہوں؟ جب آپ نے ویب سائٹ پر میرا نام دیکھا؟ مجھے افسوس ہے، میں نے بہت دیر کی۔ افسوس دیر سے نہیں، نیت سے ہونا چاہیے۔ آپ نے مجھے میری ڈگری کے بعد انسان مانا، اس سے پہلے میں آپ کے لیے کچھ نہیں تھی۔ ایان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر لیے۔ نازش نے آہستہ سے کہا، میری تعلیم آپ کی نظروں میں مجھے بہتر بنا سکتی ہے، مگر میرے کردار کی قیمت میں خود طے کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایان وہیں بیٹھا رہا۔ اندر ایک خاموش بھنور چل رہا تھا جس میں انا، ندامت اور نئے سوال گردش کر رہے تھے۔ تبدیلی آ چکی تھی مگر راستہ اب بھی دھندلا ہی تھا۔